بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاثیر ہربل آئلز ٹریٹمنٹ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بواسیر کیا ہے۔ ناظرین، بواسیر کے مرض میں مبتلا لوگوں کی تعداد میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور بعض لوگوں کو اس بارے میں معلومات بھی نہیں ہوتی کہ کس وجہ سے انہیں بواسیر ہوئی ہے۔ دراصل یہ جو مرض بواسیر کا نام سے جانا جاتا ہے، یہ غذائی بے اعتدالیوں، مسلسل بیٹھے رہنے اور مقعد کی وریدوں میں خون جمع ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب مقعد کے اندر اور باہر چھوٹے بڑے سے مسے نمودار ہوتے ہیں جن میں شدید تکلیف ہوتی ہے، جلن اور درد رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بواسیر کا مرض ہے۔ ان مسوں میں شدید خارش آتی ہے اور اکثر اوقات یہ مسے پھٹ جاتے ہیں جس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بواسیر کی دو اقسام زیادہ عام نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک بادی بواسیر، دوسری خونی بواسیر۔ ناظرین، بادی بواسیر مریض کو مسلسل قبض رہتی ہے اور مسوں میں جلن اور سوزش رہتی ہے، جبکہ خونی بواسیر میں مسلسل خون کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ اس مرض میں مریض اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کرتا ہے۔ خونی بواسیر میں خون کا زیادہ اخراج مریض کی جان کے لیے خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے، جس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بواسیر ایک تکلیف دہ مرض ہے، اس کا مریض ہر وقت ذہنی جسمانی اذیت سے دوچار رہتا ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری شدت سے بڑھتی ہے، خون جاری رہنے کی وجہ سے درد میں اضافہ ہوتا ہے، مریض کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے۔ بواسیر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، جس کے زیادہ دیر تک رہنے سے یا بار بار ہونے سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کرسی پر بیٹھنے سے، سواری چڑھنے پر اترنے یا فضلے کی رگڑ سے کے بعد زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بواسیر کی علامات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مقعد کی وریدوں میں خون جمع ہو جانے کے سبب ان میں درد، جلن، کھجلی ہوتی ہے، کبھی کبھی خون بھی خارج ہوتا ہے۔ یہ خون خالص ہوتا ہے، پخانہ میں ملا ہوا نہیں ہوتا۔ پیچش میں بواسیر کے خون میں یہی فرق ہے۔ پیچش میں خون فضلہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ بواسیر میں سرخ رنگ کا خالص خون زیادہ مقدار میں درد کے ساتھ آتا ہے۔ بواسیر کے اکثر مریضوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں کیا بیماری ہے، جبکہ کبھی تکلیف یا خون سے آئے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ یہ مرض اس بیماری کی عام پہچان یہ ہے کہ بار بار غسلخانہ جانا پڑتا ہے، فارغ ہو کر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بوجھ باقی ہے۔ ان علامات کو نظر انداز مت کیجیے، بلکہ اپنی غذا پر فوراً توجہ دیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو بواسیر کی وجوہات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پاکستان میں بواسیر کی بیماری ایک عام مسئلہ ہے۔ یہ زیادہ تر چاول، تلی ہوئی مسالے دار چیزیں، انڈے، گرم چیزوں، مچھلی وغیرہ کے استعمال سے، یعنی مرغن غذاؤں کے استعمال سے ہو جاتی ہے۔ بواسیر کا سب سے اہم مسئلہ قبض ہے۔ قبض کو ویسے بھی الامراض کہا جاتا ہے۔ آپ جب بھی قبض محسوس کریں تو فوراً شروع میں ہی دوائی سے پرہیز کرتے رہیں۔ آپ جب بھی قبض محسوس کریں تو فوراً شروع میں ہی دوائی سے پرہیز کرتے ہوئے صرف غذائی علاج پر انحصار کریں، اور گرم غذاؤں کا کثرت استعمال کرنا بھی اہم وجہ ہے۔ خشک میوجات کی زیادتی، غذا میں فائبر کی کمی کی وجہ سے بھی مقعد میں دباؤ بڑھ جا کر رگوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ پخانے کے دوران زور لگانا یا دباؤ ڈالنا وہ لوگوں کو جو زیادہ وقت بیٹھے رہیں یا کھڑے رہتے ہیں، ان کو بواسیر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں غذاؤں میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بواسیر کے مریضوں کو چاہیے کہ تمام بازاری کھانوں سے پرہیز کریں، تمام مسالے دار کھانے بند کر دیں، ہر قسم گوشت بند کر دیں۔ بواسیر خونی اور بادی دونوں صورتوں میں نرم، ہلکی پھلکی اور جلد ہضم والی غذاؤں کا استعمال کریں، جیسے کدو، ٹنڈے، توری، مولی، گاجر، شلجم وغیرہ استعمال کریں، اور پرہیز میں پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں فائبر پایا جاتا ہے۔ اس بول کا چھلکا وغیرہ بھی استعمال کریں۔ سادہ سبزیاں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کدو، ٹنڈے، توری، مولی، گاجر، شلجم اور تمام قسم کے سلاد پھلوں میں امرود، سیب کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ بادی، کھٹی، تیز زیادہ گرم مزاج والی غذاؤں سے مکمل پرہیز کریں۔ قدیم اور جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد تاثیر ہربل آئلز ٹریٹمنٹ کا محفوظ اور مؤثر طریقہ علاج ذہنی اور جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر ہونے بعد تاثیر ہربل آئلز ٹریٹمنٹ سے علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس بواسیر کی بیماری کے سینکڑوں لوگ آتے ہیں جو ہر طرح کے علاج کروا کر بھی اور طرح طرح کی دوائیں استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا مریض کا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قدرتی طریقے علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ واحد علاج ہے جس کی کسی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اس مرض کا شکار ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر سے تشریف لائیں، جو کہ 80 سال سے عوام الناس کی خدمت کر ہے۔ مکمل چیک اپ کرا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کریں۔ ناظرین، اب آپ کو بواسیر کی احتیاطی تدبیر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ گرم اشیاء جیسے مرغ، انڈا، مچھلی، گائے کا گوشت، تکہ، چائے، منشیات سے مکمل پرہیز کریں۔ ہلکی پھلکی ورزش اور پیدل چلنا معمول رکھیں۔ زیادہ تر سائیکل اور گھوڑے کی سواری سے پرہیز کریں۔ فحش خیالات، فحش لٹریچر، فلموں سے بچیں۔ ناظرین، یہ تو تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا
بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔